انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما لبقية الله الأعظم على الأراضين۔ ذکر صحیفہ کاملہ کے سلسلے کی پہلی گفتگو آپ سامعین کی نظر کرنے جا رہی ہوں، اور جب ہم صحیفہ کاملہ کا ذکر شروع کر رہے ہیں اس کے لیے حتمی طور پر عزیزان من میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ بنیادی طور پر ہم جس صحیفے پر گفتگو کا ارادہ رکھتے ہیں اس کے لیے مقدماتی طور پر کلام سے پہلے صاحب کلام پر بھی کچھ بات کی جائے، یعنی اس کلام پہ گفتگو سے پہلے میرے اور آپ کے کندھوں پر ذمہ داری ہے، فرض ہے اور حق محبت ہے کہ ہم اس ہستی پر کچھ گفتگو ضرور کریں گے جس ہستی کا یہ کلام ہے۔ وہ اور بات کہ زندگی مختصر، الفاظ قلیل، علم ناکافی، معرفت ناکمال، برائے تذکرہ فرزند رسول جانے بطول علی کا جگر بند، حسن کا من پسند اور حسین کا جان آفرینش، سکون قلب و جگر حضرت علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیفہ کاملہ جو کلن خدا کے قرب کے ساتھ گفتگو کی عظیم آئینے دار ہے، اس کلام کے خالق بندہ پروردگار کا کیا ذکر ہو کہ جس کی عبادت شاہکار، کہ جس کے سجدے یادگار، ایسا عابد و زاہد کے بزم عبادت بے رونق ہو جائے اگر وہ نہ رہے، اور ایسا سجدہ گزار کہ کاروان ابدیت بے قافلہ سالار ہو جائے اگر وہ نہ ہو، جسے اللہ نے عرب و عجم کی شرافت و سیادت کا مرکز بنایا، جس کی ذات اقدس پر عرب کو بھی ناز ہے اور عجم کو بھی۔ پہلے مرحلے پر چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ تعارف کے بھی حوالے سے حصہ اول آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ گفتگو پیش کی جائے گی جو کہ تعارف ہی کے مناسبت سے حصہ دوم ہوگی، اور انشاءاللہ پھر ہم آگے اس سلسلے کو لے کے چلیں گے، اور بالآخر ہم پھر دعاؤں کے مجموعے میں سے مختلف دعاؤں پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ پہلے مرحلے پر ہم فضائل و مناقب امام سجاد اور دعاؤں کے کچھ موضوعات پر بات کریں گے۔ مثلا سب سے پہلا نقطہ، علل الشرائع میں شیخ صدوق نے اسناد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو نقل فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن منادی ندا دے گا کہ کہاں ہے زین العابدین، تو ایک مرتبہ عابدوں کی زینت کہاں ہے، تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ گویا میں اپنے فرزند علی ابن الحسین کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ صفوں کو چیرتے ہوئے بڑھ رہے ہیں، گویا قیامت کے دن بھی علی ابن الحسین پوری، یعنی جہاں پہ اولین سے آخرین تک کا مجمع ہوگا، میرے مولا امام سجاد بحیثیت زین العابدین یعنی عابدین کی زینت کے طور پر میدان قیامت میں جو ہے مشہور ہوں گے، اور ساری میدان قیامت دیکھے گی یہ ہیں عابدین کی زینت۔ اسی لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا نا، وہ اس انداز سے رکھتے تھے جبیں سجدے میں ان کے قدموں میں جبیں دین کی جھک جاتی تھی، ایسے قیدی کی عبادت پہ عبادت بھی نثار جس کی زنجیروں سے آواز اذاں آتی تھی۔ وہ زین العابدین کے خدا کی بارگاہ میں عاجزی سے فرماتے ہیں جن کے لیے خدا قیامت میں ان کی تعریف اور ان کی توصیف میں یہ کلمات ندا جاری کرے گا کہ کہاں ہے زین العابدین، اور پھر رسول فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا علی ابن الحسین استحقاق کے ساتھ کہ میں ہوں زین العابدین، صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ وہ امام سجاد جب صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں تو سب سے پہلی دعا میں جس کی تعریف خدا قیامت کے دن کروائے وہ اللہ کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس انداز سے کہ مولا فرماتے ہیں سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے کہ جس کے پہلے کوئی اول نہ ہوگا، وہ خدا جس کو دیکھنے والوں کی آنکھیں عاجز اور توصیف و ثنا سے وصف
بیان کرنے والوں کی عقلیں قاصر ہیں۔ اللہ کے لیے ہی حمد و ستائش ہے، ہر وہ حمد جو اس کے مقرب فرشتے، بزرگ ترین مخلوقات اور پسندیدہ حمد کرنے والے بجا لاتے ہیں۔ ایسی ستائش جو دوسری ستائشوں سے بڑی چڑھی ہوئی ہے، جس طرح ہمارا پروردگار تمام مخلوقات سے بڑا ہوا ہے۔ اب آئیے اگلے مرحلے پر چلتے ہیں، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے۔ جب ہم شکر کی کیفیت پر مولا کی زندگی کا جو ہے وہ جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیفیت یہ ہے کہ مناقب ابن شہر عاشوق کی روایت فرماتے ہیں، کان علی بن الحسین یصلی فی الیوم واللیلۃ الف رکعۃ کأنہ یفعل امیر المؤمنین۔ حضرت زین العابدین دن اور رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، جیسا کہ امیر المومنین کیا کرتے تھے۔ اور پھر روایتوں میں ہے کہ باغ میں مولا کے 500 کھجور کے درخت تھے، اور لطف تو یہ ہے کہ مولا روزانہ ہر درخت کے نیچے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتے، اور قیامت تک گویا دنیا کو دکھا کے چلے گئے کہ شکر پروردگار کرنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ اور پھر علماء نے بہت خوبصورت جملے لکھے اس امام کی بہترین اور خیر کثیر عادت کی جو ہے بنا پر۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہزاروں نعمتیں کھا کر نام خدا نہ لینے والے اور ہوتے ہیں، اور ہر ایک برگ و ثمر پہ شکر خدا کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ کانپتی ہیں روحیں جب اسی علی بن الحسین کہ جس نے 500 درختوں میں سے ہر درخت کے نیچے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی ہو، اس امام کے جب ہم صحیفے کو کھولتے ہیں تو ادائے شکر کے ضمن میں جو دعا نظر آتی ہے، اس میں پروردگار عالم سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، بارے الہا کوئی شخص تیرے شکر کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ تیرے اتنے احسانات مجتمع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ صورت ہے تو تیرے سب سے زیادہ شکر گزار بندے بھی ادائے شکر سے عاجز ہیں، اور سب سے زیادہ شکر گزار بھی درماندہ ثابت ہوں گے۔ تو بس پتہ یہ چلا کہ واقعاً میرے مولا نے اپنی تمام تر فضائل و مناقب کے باوجود بھی جس طرح صحیفہ کاملہ میں تعلیمات الہی، تعلیمات دین کو آشکار کیا ہے، میرے اور آپ کے لیے یقینی طور پر ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ پھر ہم مزید آگے چلتے ہیں اور صاحب کلام کے ایک اور جلوہ نور کی طرف نگاہ کرتے ہیں۔ تو علامہ ذیشان در جواد اللہ مقامہ نے بہت خوبصورت انداز سے ایک مقام پہ بیان فرمایا کہ شیطان سے دوری اور بیزاری کا عالم یہ تھا کہ ابلیس ملعون اژدہے کی شکل میں مسلح کے قریب آتا ہے اور آپ کے پائے اقدس کے انگوٹھے کو چبانے لگتا ہے، اور جب آپ کے خضوع و خشوع میں کوئی کمی نہیں آتی تو عاجز آ کر چلا جاتا ہے، اور پھر فضا میں آواز گونجتی ہے، انت زین العابدین، تم ہی عابدین کی زینت ہو، اور تمہاری عبادت پر شیطان کا کوئی بھی اثر نہیں ہے۔ گویا شیطان کا اعلان آج خود بخود واضح ہو گیا۔ کون سا اعلان؟ جو اعلان جس کا ذکر پروردگار عالم نے سورہ صواد کی آیت نمبر 82 اور 83 میں کیا کہ جب اسے خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا تو یہ کہہ کر نکلا، اور جو کہہ کر نکلا خدا نے اسے قرآن میں رکھا، کیوں؟ تاکہ دنیا دیکھ لے کہ شیطان کس کو بہکاتا ہے اور کس کو نہیں بہکاتا۔ شیطان نے کہا تھا نا، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ پروردگار تیری یعنی مطلب عزت کی قسم کھا کر شیطان نے خدا کی کہا تھا کہ میں سب کو بہکاؤں گا، اجمعین، مگر الا عبادک منہم المخلصین، مگر ان لوگوں کو نہیں بہکا سکتا جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ گویا دنیا پہچان لے کے جن بندوں کے مقابلے میں شیطان نے شکست کا اقرار کیا وہ ایسے ہوتے ہیں، مگر جب صحیفے کو کھولتے ہیں تو اسی ہستی کا ایک کلام جو پوری کی پوری ایک دعا مولا نے مکر و حیلہ شیطان سے بچنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں پیش کی، وہی امام سجاد میرا مولا خدا کی بارگاہ میں کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اے اللہ، ہم شیطان مردود کے وسوسوں، مکر اور ہیلوں سے، اس کی جھوٹی طفل تسلیوں پر اعتماد کرنے سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے تیرے ذریعے پناہ مانگتے ہیں،
اور اس بات سے کہ وہ ہمیں تیری اطاعت سے بہکائے اور تیری معصیت کے ذریعے ہماری رسوائی کا سامان کرے، اے اللہ تو اپنی عبادت کے ذریعے اسے ہم سے دور کر دے۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا کی ہستی اور کلام میں میرے مولا کا پروردگار عالم سے گفتگو کا طریقہ عجب شان کا حامل ہے۔ پھر اور آگے چلتے ہیں تو صحیفہ کاملہ کی تخلیق کرنے والے علی بن الحسین کا نفس گناہوں سے اتنا روشن و پاک و طاہر ہے کہ اس سے عکس جمال پروردگار منعکس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابو نمیر علی بن یزید کہ جس نے رہائی اہل بیت کے بعد قافلہ حسینی کی بہت خدمت انجام دی، اور کہتے ہیں جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا ہے نا تو مخدرات عصمت نے انعام کے طور پر اسے کچھ زیور عطا کرنے چاہے۔ جب زیور ادا کرنے چاہے تو ابو نمیر نے یہ کہہ کر واپس کر دی کہ میں یہ خدمت فقط رضائی الہی کے حصول کے لیے سر انجام میں نے دی ہے اور اس کے لیے مجھے کوئی انعام و اکرام نہیں چاہیے۔ دلائل الامامہ کی روایت کہ پھر امام علی بن الحسین نے ایک سیاہ پتھر اٹھایا اور مولا نے اس پر اپنی انگشتر کا نشان ثبت کر دیا اور اس سے فرمایا کہ تم اس پتھر کو لے لو اور تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس سے طلب کر لیا کرو۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ذات کی قسم کہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کے مبعوث کیا، کہا میں اس پتھر کو تاریک گھر میں رکھتا تھا تو وہ چمکنے لگتا، پورا گھر منور ہو جاتا، اور کہا کہ اگر تالے پہ لگاتا تو کھل جاتا، اور اگر اس کو ہاتھ میں لے کر جاتا تو سلاطین کے دربار میں تو وہاں میرا احترام بہت کیا جاتا، یعنی اگر میں سلاطین کے پاس چلا جاتا اس کو فقط ہاتھ میں لے کے وہ پتھر جو میرے مولا نے دیا تھا تو کہتے ہیں کہ وہاں بہت میری تعظیم کی جاتی اور میری کسی بات کی نفی نہیں کی جاتی، یعنی میری بات کی تائید کی جاتی۔ جس کا نفس گناہوں سے اتنا پاک و پاکیزہ ہو کہ اس کی ذات اقدس سے معجزات، اختیارات اور کمالات نمایاں ہوتے ہیں، وہ اپنے کلام میں اپنے صحیفے میں ایک دعا کو جو ہے کہہ لیں کہ منعقد کرتا ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس دعا کو پیش کرنے کے لیے اہتمام کرتا ہے، جس سے دعائے توبہ میں، اور آپ کہتے ہیں اور ہم اس صحیفے میں اس دعا کو اس عنوان سے پڑھتے ہیں، اور اس دعائے توبہ میں میرے مولا اس انداز سے فرماتے ہیں کہ اپنے نفس پر کیے ہوئے ظلموں کا جائزہ لیا اور جن جن موارد پر اپنے پروردگار کی مخالفتیں کی تھیں ان پر نظر دوڑائی تو اپنے بڑے گناہوں کو واقعاً بڑا اور اپنی عظیم مخالفتوں کو حقیقتاً پایا، تو وہ اس حالت میں کہ تجھ سے امیدوار بھی ہے اور شرمسار بھی، یعنی جس کا نفس اتنا گناہوں سے پاک ہو، جو ہر طرح سے پاک و طاہر ہو، جس کی دہن اقدس سے نکلے ہوئے جملے بارگاہ پروردگار عالم میں رد نہیں ہوتے ہوں، جس نے کبھی کسی قسم کے کسی گناہ کو ہاتھ نہ لگایا ہو، پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ دعائے توبہ پیش کرتا ہے اور اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ پروردگار میں شرمندہ ہوں اپنے نفس کے گناہوں کی وجہ سے۔ آخری 2-3 نقطے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے آج کی اس ہم گفتگو کو ختم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگلی گفتگو میں مزید تعارف کے کچھ گوشے اور پہلوؤں کو پیش کرتے ہوئے پھر ہم اگلے مرحلے کی طرف اپنے سننے والوں کے لیے بڑھنا چاہیں گے۔ جہاں میں نے آپ کی خدمت میں فضائل و مناقب علی بن الحسین کا تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہوئے میرے مولا کی دعاؤں کا تھوڑا سا تقابل آپ کی خدمت میں پیش کیا، وہیں پہ آخری مرحلے میں ضروری ہے کہ میں تذکرہ کروں اخلاق امام سجاد کا، اخلاق امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم۔ اس کے لیے آپ کی خدمت میں مولانا فرما علی اللہ مقامہ کے قرآن سے تفسیر حاشیہ سے ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 کے ذیل میں انہوں نے اس روایت کو لکھا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے جہالت کی باتیں کرتے ہیں تو وہ دعا دیتے ہیں کہ تم سلامت رہو۔ تفسیر حاشیہ میں مولانا لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین کو ایک بہت بد زبان برا بھلا کہتا ہوا آپ کے سامنے آیا، اور اس نے اپنے اچھی طرح اس نے کسر نکالی اور مولا کو جو کچھ وہ کہہ سکتا تھا اس نے کہا، برا کہا،
اور جو ہے نا مطلب منہ سے ایسے کلمات نکال لیے جو حتمن امام علی مقام کے لیے زیبا نہیں تھے، لیکن مولا خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے، اور جب وہ خاموش ہوا تو مولا نے کمال اخلاق سے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر میں اس قابل ہوں تو خدا مجھے بخشے، اور اگر تم جھوٹے ہو تو خدا تمہیں بخشے۔ بس اتنی دعا، یعنی اتنی دعائیہ کلمات سننا تھا کہ سن کر بالکل وہ نادم ہو گیا۔ اور یہاں تک مولانا فرمان علی اللہ مقامہ لکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ شرمندہ ہوا بلکہ آپ کے دوستوں میں داخل ہو گیا۔ میرا وہ مولا جو اخلاق کی اعلیٰ بلندی پر فائز ہے، وہ میرا مولا جب صحیفہ ترتیب دیتا ہے تو دعائے مکارم الاخلاق کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ ان کے اس جملے میں وہ کیفیت ہے کہ نعوذ باللہ کتنا بد اخلاق کوئی شخص ہے جو خدا سے دعا مانگ رہا ہے کہ پروردگار مجھے اخلاق والا بنا دو۔ مولا فرماتے ہیں اس دعا کے چند جملے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آگے کے جب ہم گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور باری باری دعاؤں کا ذکر ہوگا تو انشاءاللہ دعائے مکارم الاخلاق سمیت ان تمام تر دعاؤں کا ذکر ہم کریں گے، غور و فکر کریں گے کہ جس کے سبب سے ہم یقیناً اپنے مولا کی ان دعاؤں سے تعلیم و تربیت کا کام لے سکیں اور اپنے نفس کی پاکیزگی کا کچھ کم از کم اہتمام کر سکیں۔ میرا وہی مولا جو برا بھلا کہنے والے کو دعا دے رہا ہے اور اس کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہا ہے، ایسا میرے مولا دعائے مکارم الاخلاق میں فرماتے ہیں اے معبود، کوئی ایسی خصلت جو میرے لیے معیوب سمجھی جاتی ہو اس کی اصلاح کے بغیر نہ چھوڑنا، جو پس پشت میری برائی کرے میں اس کے برخلاف اس کا ذکر خیر کروں، اس امر کی توفیق دے، رکھ رکھاؤ رکھنے، حسن اخلاق سے پیش آنے، اپنی گفتار و کردار کی بھلائی کو کم سمجھنے اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو پتہ چلا کہ ہم سب کو اس کلام سے پہلے صاحب کلام کی ذات کی معرفت بھی حاصل ہونی چاہیے۔ جب اس ذات کی معرفت ہوگی تب کہیں جا کر ہم ان دعاؤں کا کمال حاصل کر سکیں گے، تب کہیں جا کر ہم ان دعاؤں کی روحانیت کو اپنے اندر جذب کر پائیں گے اور محسوس کر سکیں گے جو اتنا عالی مقام ہو، جو اتنا صاحب رتبہ ہو، جو اتنا صاحب فضیلت ہو، جب وہ اس انداز سے خدا کی بارگاہ میں گریہ وزاری اور تضرع کا اظہار کر رہا ہے، عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، تو میں اور آپ جو حتمن ابھی اس منزل کمال پر نہیں پہنچے گی جس پر خدا انسان کو دیکھنا چاہتا ہے، تو کیوں کر ممکن ہے کہ ہم ان دعاؤں کا سہارا نہ لیں، کیوں کر ممکن ہے کہ ہم یقینی طور پر ان دعاؤں کا سہارا لے کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی اور بنانے کی کوشش نہ کریں؟ کیوں کہ یہ ایک مقدمہ ہے میرے اور آپ کے لیے، اس وقت کی آمادگی کے لیے، اس وقت کی تیاری کے لیے جو علی ابن الحسین کے فرزند حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پہ جا کے ختم ہوگا۔ یقیناً ان دعاؤں کی تعلیمات سے میں اور آپ انشاءاللہ تعالی کسب فیض حاصل کریں، میرے مولا کی ہستی کے تمام تر وجود کے فیوز و برکات کو حاصل کرتے ہوئے ان دعاؤں کی تلاوت کے ساتھ ان دعاؤں کی تعلیمات پر انشاءاللہ تعالی عمل کرتے ہوئے اس کاروان میں شامل ہو جائیں جس کی راہ کی منزل مقصود علی بن الحسین کلال حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔